نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا مافیا ہے جو اس چیز پر لگا ہوا ہے کہ یہ جتنی درگاہیں ہیں، یہ جتنے بزرگان دین ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ جتنے لوگ جاتے ہیں یہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا آپ سب کو پاگل سمجھتے ہیں؟ آپ کا دین دین ہے، ہمارا دین کوئی دین نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ کچھ بھی نہیں، خاک ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو یہاں سناتا ہوں۔ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، کل قیامت کو آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ یہاں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنے بڑے دھوکے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین پر بات لائی گئی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ہاتھ ڈالا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کو ہضم کیا، آپ کے عقائد کو خراب کیا، آپ کے دل کو خراب کیا، آپ کے ایمان کو خراب کیا، آپ کی جو دنیا داری جو نظام چلتا تھا اس کو خراب کیا۔ کیوں؟ کہ یہ جتنی درگاہیں ہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ہمارا ایمان تو یہاں تک ہے، ہمارا منہج یہاں تک ہے، اہل سنت کا منہج یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے، حکم ربی ہوگا تو تب فرمائیں گے۔ میرے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گمراہ مت کیا جائے۔ ابھی ہماری بات جو ہے وہ لوگ اس لیے ہضم نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ یہ ضرور محسوس کریں گے کہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے ہم نے غلط کیا ہے، اور ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی رہی میری زندگی تو یہ ضرور وقت آئے گا، ہم حق کی بات جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے، ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں، ہمارے دربار شریف، ہمارے جتنے بھی ہیں، یہ سب جو ہیں یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، یہ سہارا ہیں لوگوں کا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی سے شفا ملتی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم اگر کسی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا پوری ہو جاتی ہے اس نظریات کے ساتھ کہ ہم نے اس کے وسیلہ سے اللہ سے مانگا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم مانگیں گے، ضرور مانگیں گے، اللہ کے فضل سے ضرور مانگیں گے۔ اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارے پورے ملک میں، اس کو ختم کیا جائے، اس کو یوں کیا جائے۔ لوگ خاموش ہو گئے، ایمان کمزور ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں یہ جذباتی ہوتے ہیں، جذبات میں آ کر ہر انسان کو غلط کہتے ہیں، دوسرے کو غلط کہنا، تیسرے کو غلط کہنا۔ جیسا کہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جب بھی بات کریں گے سب سے پہلے کہیں گے آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے خود نہیں رکھی ہوتی۔ دوسرے کے ذات پر، دوسرے کے اعمال پر، دوسرے کے کردار پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، اپنے اندر جھانکنا مشکل ترین کام ہے۔ یہ بزرگان دین جتنے ہیں یہ حق کی بنیاد ہیں، یہ حق ہیں بھائی، ضرور حق ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے 100 سے 100%، 101% ہمارا عقیدہ ہے، یہ حق کی بنیادیں۔
اور فیض کن کو ملتا ہے؟ آج یہ بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فیض ان کو ملتا ہے جن کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، فیض ان کو ملتا ہے جن کی عقیدت ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کو آزمانے کے لیے جائیں گے تو آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ ہم اگر کسی قاری قرآن کے پیچھے اس لحاظ سے جائیں گے کہ اس کی غلطیوں کو پکڑا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ حدیث پاک کو سنتے ہیں، حدیث پاک میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو حدیث رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے ہے انسان کی نیت۔ بخاری شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو فیض کیسے حاصل ہوگا؟ جن کے ہاں فیض کی نسبت نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ فیض نہیں ہوتا، اندر سے وہ بھی ڈرتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے یہ سبھی کو معلوم ہے۔ اب اہم بات دوسری، یہاں ہمارے بزرگان دین پر حملہ ہوا، پھر صحابہ کی بات شروع ہو گئی۔ وہ صحابہ جن کو کہا گیا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سا کسی کو بخشا ہے آپ نے؟ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس نظریات میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں؟ ہم یہاں ایسے ہی بول رہے ہیں، یہاں تک ہم ایسے ہی پہنچ گئے ہیں۔ دین اسلام کی ایک بات ہے، صداقت کے تاجدار ہماری جان ہیں حضرت صدیق اکبر، ہمارا سلسلہ ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ ہم نقش بندی ہیں، نقش بندی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے، حضرت عمر کو ماننے والے ہیں، حضرت عثمان کو ماننے والے ہیں، حضرت مولا کائنات کو ماننے والے ہیں، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ لیکن آپ نے صحابہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں سننے والے کو آج یہاں بس اپنے پیغام کو ختم کرتا ہوں، ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا آپ کو صحابہ کی بات کرنے کے لیے کروڑ بار سوچنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ صحابی رسول کا نام نہیں لے پائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ایمان کو اتنا غلط کر دیا جائے گا، آپ کی سمت کو اتنا غلط کر دیا جائے گا، آپ جب صحابی کا نام لینے لگیں گے کروڑ بار آپ سوچیں گے نام لوں یا نہ لوں۔ جو اچھے ہیں ان کو اچھا رہنے دیں، جو بات کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو بات کرنے دیں۔ یہ وقت آپ کے ہاتھوں سے گزر رہا ہے بھائی، آج دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی کی بات کی جائے۔ آج یہ وقت جو جا رہا ہے یہ اپنی ہر انسان کو پڑی ہوئی ہے۔ کون کسی صحابی کی بات کرے گا؟ کون یہاں آ کر بزرگان دین کی بات کرے گا؟ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ پیسے لے لیتے ہیں، آپ یہاں بک جاتے ہیں، آپ تو برائے فروخت ہیں، آپ کسی عالم کو برائے فروخت سمجھتے ہیں۔ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ یہاں آپ بینک لے کر کھڑے ہیں، آپ نے یہاں پیسوں کی ڈیریاں لگا رکھی ہیں جو ہم نے اٹھا لی ہیں۔ کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس جو آپ ایسی باتیں کریں؟ ہم کسی صحابی کے ہاتھ کو آپ کو وہاں تک نہیں جانے دیں گے، کسی بزرگان دین کی عزت پر آپ کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ بولیں جتنا بول سکتے ہیں بولتے جائیں، ہوگا جو ہونا ہوگا، دیکھا جائے گا اللہ کے فضل سے۔ لیکن یہ جو کڑی کے ساتھ کڑی مل رہی ہے، یہ خطرات آپ کو محسوس ہو جائیں گے۔ چند دن آپ ٹھہر جائیں، یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ دہی کتنا روپے کلو ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سبزی کتنے روپے کلو ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گوشت کتنے روپے کلو ہوتا ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں ان کو غنیمت سمجھیے، قدر کیجئے، ورنہ آپ ایسے ہی ایک میدان میں نکل جائیں گے، آپ کی منزل کوئی نہیں ہوگی۔
اللہ کے فضل سے یہ آپ تک، اور یہاں سے جو اندر کی باتیں ہیں وہ میں نکال کر آپ کو بتاؤں گا، آپ انتظار کریں۔ مجھے یہ مائنڈلی طور پہ اس چیز پر میں متفق ہو رہا ہوں کہ آپ کو تمام سچائیاں قرآن اور حدیث سے پیش کر دی جائیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے ایک عالم برائے فروخت نہیں ہوتا، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہوتے ہیں یہ برائے فروخت نہیں ہوتے، ہر چیز برائے فروخت نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کی دولتیں آپ ڈھیر لگا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جوتی کو کوئی خرید نہیں سکتا، ہمیں کون خریدے گا؟ لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کرے، آپ کی دعاؤں سے ہمارا بھی ایمان ٹھیک ہو، ہم بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی اصلاح فرمائیے، سوچئے گا ضرور، اس دماغ کو یہاں لگائیے گا ضرور، اللہ کے فضل سے آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گے، آپ کے دل پر دستک ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔